میر تقی میر کی غزلوں کے اشعار کی تشریح کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں تیسری غزل تھی کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ مطلع تھا غزل کا، جس کے 4 اشعار کی تشریح ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا۔ اب اس غزل کا 5واں شعر ہے: سارے رند و باز جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، باکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ تو میر تقی میر جو حقیقت پسندی کے شاعر تھے اور جن کی زندگی غم و آلام کے اندر گزری، تکالیف میں گزری، ان تمام زندگی کے تلخ مشاہدات کا تجربہ ہمیں ان کی غزلوں میں ملتا ہے۔ اور زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں اس زندگی کے چند حقائق میں سے کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے اس شعر میں اپنی بات کہی ہے، جس میں اپنی عاجزی، انکساری کا اس میں اظہار کیا ہے اور اپنے آپ کو کمتر بتانا یہ عاجزی کے معنوں میں ہوتا ہے۔ شاعر نے بھی یہاں کہا ہے کہ سارے رند و باز جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں۔ دنیا کے جتنے شرابی ہیں، رند ہیں، اوباش ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب تیرے حضور آ کر سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ سجود میں رہنا، سجود سجدے کی جمع ہے، پلورل ہے سجدے کا، تو کہتے ہیں سجود میں رہتے ہیں، تجھ سے آ کر، تیرے پاس آ کر سجدہ بس سجود ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی انہی الفاظ کو شاعر نے دوسری رعایت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا، یعنی باکا پن ہو، ٹیڑھا پن ہو، ترچھا پن ہو، تیکھا پن ہو، یہ تمام چیزیں کج روش کے لیے آتی ہیں، بد مزاجی کے لیے آتی ہیں اور برے چال چلن کے لیے آتی ہیں۔ شاعر نے ایک ہی لفظ کو رعایت لفظی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ جتنے بھی بگڑے ہوئے اور بدمعاش لوگ ہوتے ہیں، وہ سب تیرے حضور میں آ کر جھک جاتے ہیں کہ تو سب کا امام ہے، سب کا بڑا ہے، کہ تو ان تمام باکے ٹیڑھوں کا اور ان تمام اوباشوں کا اور تمام رندوں کا، مستوں کا تو ہمارا امام ہے، یعنی سب میں بگڑا ہوا ہے۔ تو شاعر نے یہاں اپنے آپ کو خلق میں، یعنی مخلوقات کے اندر، انسانوں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے تجھے اپنا امام تسلیم کر لیا ہے، یعنی تو ہی دنیا کے اندر سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے، جس کا ہم نے تجھے امام بنا لیا ہے۔ تو شاعر نے منکسر المزاجی کا ثبوت دیا ہے شعر کے اندر، اور اپنے آپ کو کمتر بتاتے ہوئے اس شعر کو پیش کیا ہے۔ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کمی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ اب دیکھیے اس شعر میں شاعر نے صنعت حسن تعلیل بیان کی ہے، یعنی شعر کے اندر جب شاعر ایک ایسی علت کا بیان کرے جس کے وہ علت اصل میں معنوی اعتبار سے وہ نہ ہو، کوئی اس کی وجہ کوئی دوسری ہو، اس لیے اس میں وہ علت بیان کرنا حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کمی ہوئی۔ بھئی وحشت یعنی جنون اور دیوان پن کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار بے ادبی کی باتیں کرتا ہے، گستاخانہ باتیں کرتا ہے، جیسا وحشت میں ہوتا ہے، جنون میں ہوتا ہے، اور لوگوں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔
یہ جنون کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ عشق کے جنون میں جو ہم پر طاری ہوا تھا اس میں بھی ہم سے بے ادبی پھر بھی کمی ہوئی ہے کہ ہمارا محبوب کا جب قافلہ نکلتا ہے یا نکلا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے جب گئے تو گرتے پڑتے گئے۔ اس کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ وہ گرتے پڑتا گیا، لیکن شاعر کا بتانا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہر قدم کے اوپر سجدہ کیا، اس کو اس کے ادب کے لحاظ سے کہ اپنے محبوب کے اس قافلے کے پیچھے گئے اور گرتے پڑتے گئے، تو وہ گرنا پڑنا نہیں تھا بلکہ ہمارے لیے اس کو ادباً سجدہ کرنا تھا۔ تو کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا، ہر قدم پر، گام کہتے ہیں قدم کو، ہر قدم پر ہم نے اس پر سجدہ کیا ہے۔ یہ ہماری ہوش مندی کی علامت ہے۔ جیسے میر نے ہی ایک شعر میں کہا تھا کہ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یعنی ناکامیابیوں کو کامیابی سمجھ کر عشق کے اندر نبھا کر لیا۔ یہ ہماری وحشت میں بھی جو ہے سلیقہ مندی کی علامت ہے۔ یہی بات شاعر نے اس میں کہی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ کس کا کعبہ کیسا قبلہ کور حرم ہے کیا احرام، کوچے کہ اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ اب دیکھیے کعبۃ اللہ وہ مقام ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں لوگ حج پر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں ہمیں فریضہ حج بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو کعبہ جس کو کہ ہم مقدس بارگاہ کہتے ہیں عبادت کی، وہی کعبہ جس کو قبلہ بھی کہتے ہیں، حرم بھی اور احرام بھی، ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ کے کئی معنی، یعنی جس کو رعایت لفظی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے کئی معنی اس میں استعمال کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا، یعنی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں عبادت کی، وہ سب کے رہنے والے لوگوں نے میرے اس کوچے کو، جس کوچے کو جو بدنام لوگ کہتے ہیں، اس کوچے کو سب نے، وہاں کے رہنے والوں نے سب کو یہیں سے سلام کیے، یعنی میرے کوچے کو سلام کر کر نکلتے ہیں جب ان مقدس بارگاہوں پر جاتے ہیں، بارگاہ پہ جاتے ہیں۔ تو شاعر کا یہ کہنا کہ کس کا کعبہ، یعنی میں نہیں جانتا کعبے کو، کیسا قبلہ کیا ہے، کیسا ہے، کون حرم، یعنی حرم شریف کیا ہے جہاں پاکیزگی اور حرمت ہوتی ہے خدا کی، اور جہاں احرام باندھے جاتے ہیں جو حرم شریف ہے، وہ تمام چیزیں میں نہیں جانتا۔ اس میں صنعت تجاول عارفانہ بھی ہے جو وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں نے میرے تقدس کو دیکھتے ہوئے، میرے اس کوچے کے تقدس کو دیکھتے ہوئے وہیں سے لوگوں نے سلام کیے، یعنی مجھے سلام کر کے نکلتے ہیں ایسے مقام پر جانے والے لوگ بھی۔ تو گویا میرے اس کوچے کی عزت اور توقیر اس وقت مجھے معلوم ہوتی ہے جب وہاں کے رہنے والے، ان عبادت گاہوں میں جانے والے لوگ بھی مجھے سلام کر کر جاتے ہیں۔ تو اگلا شعر ہے کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میخانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ اب دیکھیے میر کے ہاں بہت سے اشعار ایسے ہیں جن میں میر نے طنز سے کام لیا ہے اور سٹائر کیا ہے، وہ سسٹم کے خلاف بھی بولتے ہیں اور ان تمام روایات کے پہ بھی پاسدار ہیں جو روایات فارسی شاعری سے اردو میں منتقل ہوئی چلی آ رہی تھی۔ تو شیخ ایک عابد کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، زاہد کے معنوں میں بھی، عبادت گزار کے معنوں میں بھی، اور نیک چلن جس کو کہا جائے، وہ جو ہماری بارگاہوں میں، مقدس بارگاہوں میں عبادت کرتا ہے، اس کو بھی شیخ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میخانے میں۔
تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میخانے کے اندر شراب پی جاتی ہے، اور شراب کی سرمستی اور شراب کے سرور اور اس کے نشے کے اندر لوگ آ کر اپنے لباس تک کو بھی جو ہے اس میں اتار دیتے ہیں اور انعام کر دیتے ہیں، لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور ان کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے شیخ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، آج مسجد کے اندر برہنہ نظر آ رہا ہے، بے لباس نظر آ رہا ہے شیخ، تو کل وہ ہمارے میخانے میں آیا تھا، اور اس میخانے میں آ کر اس نے شراب پی، اور شراب پی کر اس نے اپنا جبہ، لباس، خرقہ، ٹوپی، یعنی جو پہنے جاتے ہیں وہ تمام لباس جو ہے جو ایک شیخ کے لیے طلوع امتیاز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لباس کی جو ہے پاکیزگی کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ جبہ، خرقہ، کرتا، ٹوپی سب مستی کے اندر، شراب کی مستی میں اس قدر غرق ہوا کہ وہ پی کر لوگوں کو انعام کر گیا، اس لیے وہ ننگا نظر آ رہا ہے۔ یہ سماج کے دوسرے پہلو کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، یعنی ایک طرح کا سٹائر ہے، طنز ہے۔ وہ لوگ جو ریاکار ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی لیے اپنے مذہبی روایات کو مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، عبادت کا گزار بنے رہتے ہیں، لیکن اصلاً وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اس بات کا انکشاف شاعر نے اس شعر میں کیا ہے۔